अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत से पहले अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए साबिक IG अख्तर शाह की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया है, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला के अलावा साबिक IG इस्लामाबाद ताहिर आलम खान भी शामिल हैं। ताहिर आलम अच्छी शोहरत के हामिल अफसर रहे हैं। आज हमारे राब्ता करने पर उन्होंने ये भी बताया कि इस हवाले से जो भी अपडेट होगा वो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन चूंकि वो कमीशन का हिस्सा है इसलिए वो अभी फिलहाल किसी प्रोग्राम में आकर इस पर बात नहीं करना चाहते। कि ये कमीशन 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करेगा और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, खुफिया इदारों, सरकारी मुलाजिमीन या दीगर अफराद के इस धरने में मुलविस होने के हवाले से हकायक का तयन करेगा। अटॉर्नी जनरल ने समाअत के दौरान कमीशन की तश्कील का एलामिया पेश किया, जिसके मुताबिक ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत तश्कील किया गया। अक्टूबर 2023 में वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, लेकिन अदालत ने इस कमेटी के इख्तियारात के हवाले से बरहमी का इजहार किया था और बुध के समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए कि यह कमीशन उस वक्त के वजीर आजम, आर्मी चीफ और उस वक्त के चीफ जस्टिस को भी तलब कर सकता है। अदालत के मुताबिक कमीशन इन अफराद को बुलाने का इख्तियार रखता है जिनके नाम पेमरा के साबिक चेयरमैन अफसार आलम ने अपने हालिया बयान में दिए थे। अफसार आलम ने सुप्रीम कोर्ट में बयान में ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का नाम भी लिया था। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि कमीशन जिसे चाहे तलब कर सकता है और इस बारे में किसी को अस्तशना हासिल नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से मुकालमा किया कि आपने नजरसानी की दरख्वास्त आखिर दायर ही क्यों की थी, 4 साल तक इस केस को लटकाए रखा। शेख रशीद ने इस मौके पर कहा कि कुछ गलतफहमी हो गई थी इसलिए दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि यह नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आ जाए तो नजरसानी आपने दायर कर दी। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। शेख रशीद के वकील ने कहा कि आजकल तो सच बोलना और हिम्मत करना कुछ ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने शेख रशीद से इस्तिफसार किया कि आप अब भी ये सच नहीं बोलेंगे कि किसने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने का कहा था। शेख रशीद ने इस मौके पर जवाब दिया कि नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने के लिए उन्हें किसी ने नहीं कहा था। 5 नवंबर 2017 में फैजाबाद पुल पर तहरीक लब्बैक ने अरकान पार्लियामान के हल्फ में मुबैना तरमीम के खिलाफ धरना दिया था। पुरम तौर पर धरने के खात्मे की कोशिशों में नाकामी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैजाबाद का इलाका खाली करवाने के हुक्म के बाद हुकूमत ने ऑपरेशन किया था जिसमें दर्जनों अफराद जख्मी हो गए थे, लेकिन धरना जारी रखा गया। बाद 27 नवंबर 2017 को हुकूमत ने वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे समेत धरने के शुरका के तमाम मुतालबात तस्लीम किए, जिसमें ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए कारकुनों की रिहाई का मुतालबा भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने एक दीगर मुकदमे की समाअत के दौरान फैजाबाद के धरने का मामला जेर बहस आने पर उसका नोटिस लिया था। 20 रोज जारी रहने वाले धरने के बायस इस्लामाबाद पिंडी दोनों में जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी। अवाम को तकलीफ पहुंचाई गई। मुतादिद सरकारी महकमों के खिलाफ भी मनफी मुशाहिदात किए गए थे। बाद वजारत दिफा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, PTI, पेमरा, इलेक्शन कमीशन, MQM, शेख रशीद और एजाजुल हक की जानिब से इस फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गई, लेकिन ज्यादातर दरख्वास्त गुजारों ने अपनी दरख्वास्तें अब वापस ले ली हैं। लेकिन अब इस केस की समाअत जो है 22 जनवरी को दोबारा होगी। 1 नवंबर को हमने अपने प्रोग्राम में साबिक वजीर दिफा और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ से फैजाबाद धरने के मुतालिक पूछा था कि इसका क्या मकसद था। जरा उनका जवाब सुनिए। ख्वाजा साहब, अब आप उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थे, हुआ क्या था और क्या ये जो इम्प्लीमेंटेशन है काजी फाजीसा साहब ने जो तहरीर किया था फैसला, वो मनोवन उस पर अमल होना चाहिए? उसमें जिस तरह पैसे बांटे गए थे, बाजवा साहब कहने लगे उन लोगों के पास किराया नहीं था घर जाने के, जो हमने किराया दिया था। अच्छा, वो माने कि हमने ये नहीं, तो मेरे सामने की बात है, मैं कोई रखी छुपी बात नहीं कराया। अच्छा, किराया देना जो है, ये जो बात मैंने की है, ये बात जो है, मैं मीटिंग में था, मैंने खुद सुनी। मेरे हेल्थ डिफेंस कमेटी की जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी। उन्होंने कहा नहीं वो ऐसे ही गलत हो गया है। उन्होंने कहा नहीं वो हवाला से छूट के आए थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो हमने उनको घर शर जाने के लिए किराया दिया था। ये उन्होंने बताया था। अच्छा। अब देख लें इस बयान या इस एक्सप्लेनेशन के मतलब ये जो भी उन्होंने फरमाया, एक पूरी तारीख छुपी हुई है इसके पीछे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुल्क की सियासत की। नून लीग ने सिंध के बाद अब बलूचिस्तान का मार्का सर कर लिया, जहां एक तरफ सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए MQM से मुलाकातें हुई,
پیپلز پارٹی مخالف جماعتوں سے اتحاد کی باتیں ہوئی. وہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے اہم رہنما سابق وزیر اعلیٰ جام کمال اور دیگر متعدد رہنماؤں کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتوں کے بھی سرکردہ لیڈران کو مسلم لیگ نون میں شامل کر لیا گیا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ بلوچستان میں نون لیگ میں شامل ہونے والوں میں جام کمال صاحب، سابق وزراء سلیم کھوسا، اس کے علاوہ نور محمد دمڑ، ربابہ بلیدی، بی اے پی کے سردار عبدالرحمان کھیتران، محمد خان لیڑی، سردار مسعود لونی، اس کے علاوہ شعیب نوشروانی، عاصم کرد، امین محمد حسنی دوستین کے علاوہ ان کے نام بھی سارے فہرست ہیں. نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے کوئٹہ کے سروان ہاؤس میں اسلم رئیسانی اور نوابزادہ لشکری رحسانی سے بھی ملاقات کی اور انہیں نون لیگ میں شمولیت کی دعوت کی، جس کا جواب وہ بعد میں دیں گے. 2018 کے حوالے میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے نون لیگ کے بیشتر اراکین اسمبلی نے بغاوت کر کے صوبے میں اپنی ہی جماعت کی حکومت گرا دی تھی. پھر باپ یا بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے نئی جماعت کی بنیاد رکھی گئی. جولائی 2018 کے انتخابات میں باپ نے کامیاب ہو کر صوبے میں مخلوط حکومت بنائی. ان اراکین اسمبلی نے سینٹ میں نون لیگ کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے میں اہم کردار ادا کیا اور 7 آزاد سینیٹرز منتخب کر کے ایک کی بجائے 2 دفعہ صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ منتخب کروایا. 18 سے 22 تک باپ نے پہلے پیپلز پارٹی اور بعد ازاں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے موقع پر باپ نے اس اتحاد سے اپنی رستے جدا کر لیے اور پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کر لیا. کچھ عرصے پہلے باپ پارٹی کے کچھ اراکین نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، لیکن نواز شریف کی وطن واپسی کے اعلان کے ساتھ ہی ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا اور باپ پارٹی کے رہنماؤں نے واپس نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. باپ نے سینٹ میں 11، قومی اسمبلی میں 5 جبکہ صوبائی اسمبلی میں 65 میں سے 24 نشستیں حاصل کی تھی. ماضی میں نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز ہوں یا پارٹی کے دیگر قائد، وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے بارے میں کیا کہتے تھے، ذرا سنیے. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. شیم شیم شیم. اب بات کریں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کی. اس میں ہر گزرتے دن ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے اور گزشتہ روز بھی بلاول بھٹو نے مٹھی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میاں نواز شریف کے دورے بلوچستان کو تنقید کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک مشورہ بھی دیا. میاں صاحب کو یہ تجویز دیا گیا ہے کہ اس لیے لاہور میں مسلم لیگ کے لیے آج کل مشکلات پیدا کیے گئے ہیں، تو یہ تجویز کیا گیا ہے کہ دوسرے صوبے میں جا کے کا سیٹ کے پیچھے جو ہے وہ میاں صاحب کو یہ تکلیف دیا گیا کہ وہ خود پہنچے. میرا تجویز یہ ہوگا کہ وہ لاہور پہ ہی فوکس کریں، وہاں جو مشکلات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. اب شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو کو اپنا چھوٹا بھائی بھی کہہ رہے ہیں اور ان کے بقول رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ الزام تراشی نہ کریں، رونا پیٹا جو ہے بند کر دیں. بھٹو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. میں نے ان کے ساتھ 16 ماہ کام کیا ہے اور بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے اور ہیں. جس کو پاکستان کے عوام وزیر اعظم منتخب کریں گے قوم اس کو قبول کرے گی. رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم پیٹیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں، سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ایک بے لاگ تجزیہ کریں کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور کہاں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان لفظی جو تیر ہیں ان کا تبادلہ تو جاری ہے. ماضی میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نون لیگ اور ان کے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں کیا کہتے تھے اور اب وہ ماضی کے اسی دور کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب صرف مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب شاید زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے نہ کہ مسلم لیگ نون کا. میں اپوزیشن کے دنوں میں تو تھوڑا بہت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جانتا تھا، پر I've managed to میں نے کلوز اپ شہباز شریف صاحب کو یہ پچھلے 14 مہینوں کو دیکھا ہے اور جس طریقے سے جس نیت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے اور جو اس کا ورک ایتھک ہے، میں اس کے بارے میں گواہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اس سے بہتر جو ورک ایتھک ہے پہلے نہیں دیکھا ہے اور اسی قسم کی ورک ایتھک کی ضرورت ہے. میں اپنا
15 महीनों के किरदार पे फख्र करता हूं। मैं अपना 15 महीने के किरदार पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। आप शहबाज शरीफ से पूछे, इसाक डार से पूछे, खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछे, ख्वाजा साद रफीक साहब से पूछे, अयाज सादिक साहब से पूछे, अहसन इकबाल साहब से पूछे, क्या वो अपना 15-16 महीने के कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार हैं या वो अपने मुंह छुपा रहे हैं? बयानात दर बयानात बहरहाल नून लीग और पीपल्स पार्टी 2018 के इलेक्शन से पहले उसी पॉलिटिकल पोजीशनिंग पर चली गई हैं जिस वक्त दोनों खुलकर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे थे। 2018 में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मैंने उनसे जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया था कि नवाज शरीफ आज नजरियाती हुए हैं, हम शुरू दिन से नजरियाती। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब जाम कमाल साहब ने। जाम कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने बाकायदा शमूलियत कर ली है मुस्लिम लीग नून में, लेकिन उस पर नून लीग पर तो काफ़ी एतराज़ हो ही रहा है, लेकिन जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी, आप नून लीग छोड़कर उसका हिस्सा बने, फिर वज़ीर आला बने, उनके सरबराह भी बने। मरियम नवाज साहिबा हो, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, उस वक्त वो कहते थे कि कभी माँ बना दी जाती है, कभी बाप के नाम से पार्टी बना दी जाती है और ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट का किया धरा है। इलेक्शन जो है वो सारा इंजीनियर और मैनेज करने के लिए बड़ी कड़ी तनकीद का आपकी ज़ात को तक को निशाना बनाया गया। तो आज आप जब नून लीग में जा रहे हैं, आपके साथी तो आपसे पूछते होंगे कि ये तो वो लोग हैं जब इन्होंने हमें सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। जी आदिल, थैंक यू वेरी मच फॉर द शो, थैंक यू वेरी मच फॉर द गुड विशेस। आपकी बात देखें, सियासी तौर पे तो मैं हर पहलू को अगर देखूं तो हर इंसान सियासी तौर पे अपना एक सही फैसला लेता है, चाहे वो तनकीद का हो, सपोर्ट का हो या कुछ भी हो। और मेरे ख्याल पॉलिटिक्स में शायद डेमोक्रेसी में यही चीज़ है कि बहुत सारे हमने ऐसे टाइम देखे हैं जहाँ लोग जिन पे तनकीद करते हैं बाद में उनका हिस्सा भी होते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का चूंकि मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है और हमने इसके अप्स एंड डाउन्स भी बड़े देखे, इसके अंदर इसका बिखरना भी देखा और बहुत सारी चीज़ें देखी। तो ये पिछले 2 साल से ये पूरा सिलसिला हमारे साथ अदम एतमाद के बाद जो चल रहा था, तो कोशिश तो मेरी पहले भी थी, बाद में भी थी, हमेशा रही, प्रोग्राम्स में भी मैं आता था, लेकिन समहाउ एक मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो रहा था जिसमें हम इस पार्टी को एक अच्छे यूनिफाइड वे में आगे ले जा सकें। आज भी पार्टी है, आज भी आपने देखा होगा कि खालिद मक्सी साहब इसके प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मेरा जो एक बहुत बड़ा कंसर्न पहले भी था और बाद में भी रहा बलूचिस्तान अवामी पार्टी में कि हम समहाउ इस पार्टी के अंदर एक प्रॉपर डिसिप्लिन स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे। बार बार यही होता है कि जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनता है ओवरली ओवर इम्पोज कर पाता है दूसरे ग्रुप के ऊपर, फिर अपनी एक लॉबी लाता है और इसी तरह फिर तीसरा ग्रुप आ जाता है। और ये हमने पिछले आपने देखा होगा 5 साल में देखा विद टाइम। इसके कुछ जेन्युइन रीजंस भी हैं, इसके स्ट्रेंथ्स भी हैं, इसके वीकनेसेस भी हैं। अब यकीनी तौर पे बलूचिस्तान में हमने सियासत करनी है क्योंकि हमारी ज़्यादा सियासत का जो सारा महवर है वो बलूचिस्तान तक ही महदूद रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में अभी तक बलूचिस्तान इतना अपना असर बना नहीं सका कि हम मैटर कर सकें। तो हम और आप ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि अपने हलकों तक, सूबे की तरक्की तक एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करें जहां चीज़ें हम कुछ बेहतर कर सकें। तो हम भी इन 2 सालों में हमने बड़ी कोशिश की कि हम अपना स्ट्रक्चर ठीक कर सकें, लेकिन समहाउ उस स्ट्रक्चर ठीक करने में वो मैंने देखा और ज़्यादा खराबी की तरफ गया। फिर यकीनी तौर पे ऑप्शंस होते हैं कि क्या करना है। तो हमने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, बाकी पार्टीज भी हैं, लेकिन ये जिन दोस्तों की आप बात करें इनमें एक बहुत बड़ी तादाद जब हम आपस में मशावरत भी करते थे तो ऑप्शन हमें ज़्यादा यही महसूस होने लगा कि हम किसी ऐसी पार्टी की तरफ जाएं जो कम से कम बलूचिस्तान में आने वाले पॉलिटिक्स में फेडरेशन के हवाले से या चीज़ों के हवाले से जहां हम किसी प्लेटफॉर्म से कुछ कर भी सकें। तो फिर मशवरा जो बना ये जान साहब बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नुक्ता रेज किया, आप कुछ कर भी सके। एक आम तासुर ये है कि नून लीग जो है वो किंग पार्टी है, आने वाले इक्तिदार में वो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे। फिर ये भी कहा जाता है कि जी चूंकि आप इससे पहले भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी किसी के कहने पर बनी, फिर उसके बाद कुछ लोग आपके पीपल्स पार्टी में शामिल करवाए गए, वो छोड़कर अब आप सबको एक इशारा मिला है
کہ نون لیگ کی طرف جائیں، لیکن بلوچ جو ووٹر ہے ان کا اکثر جو گلہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ بلوچستان کے وسائل ہمیشہ اس پر قابض بھی رہا ہے اور دینے کی کوشش نے کی. آپ پہلے بھی نون لیگ کا حصہ رہے، وفاقی حکومت میں بھی رہے، ایک تو ان اعتراضات کا کیا جواب دیں گے، اور کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں بلکہ نون لیگ جو ہے وہ آپ کو بہتر ڈیلیور کر پائے گی؟ ایک تو شاہزیب، میں جب 3.5 سال کا میرا فرسٹ ایکسپیرینس جب بلوچستان کا ایک وزیر اعلیٰ کی صورت رہا، یہ جو تاثر ہمیشہ ہم پنجاب یا فیڈریشن یا دوسرے کا دیتے ہیں، میں نے محسوس کیا یہ تاثر بہت غلط ہے. اسی 3.5 سال میں اسی حکومت کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے بلوچستان کے اندر بہت سارے پروجیکٹس، بہت سارے کام ایسے کیے جن کا ماضی میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا کسی صوبے نے، اس صوبائی حکومت نے صرف کوئٹہ شہر کے اندر 30 سے 40 ارب روپے کا پیکج سٹارٹ کی ہوا جو آج پائے تکمیل کی طرف آہستہ آہستہ پہنچ رہا ہے. ہمارے پاس ایزی وے آؤٹ کیا ہے؟ کام نہیں کرو اور کام کا جو سارا ذمہ داری ہے کسی اور پہ ڈالو. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ حلقے کی سیاست آج تک چل رہی ہے. حلقے سے ہم ابھی تک باہر نہیں گئے، نہ کوئی وزیر اعلیٰ حلقے سے باہر گیا، نہ کوئی وزیر گیا، نہ کوئی ایم پی ہے. اب آپ کی دوسری بات جو ہے کہ چوائس آف اڈاپٹنگ اے پارٹی، دیکھیں ایک بہت بڑا یہ سوال ہمارے پارٹی کے ممبران کے اندر بھی تھا کہ جی ابھی ہم، اور یقینی طور پہ ہمیں بھی بڑا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک اور پارٹی سے کسی اور پارٹی میں جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ایزی ہوتا ہے کہ جی آپ کو اشارہ ہو گیا، آپ ادھر سے ادھر چلے گئے. یہ بڑا ایک ٹول ہمیں بھی لینا پڑتا ہے، میڈیا میں آنا پڑتا ہے، اپنی ماضی کی سٹیٹمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کا جواب بھی دینا پڑتا ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور یہ محسوس کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کے حوالے سے ہمارا جو ایک کنسنسس اس لیے بھی بنا کہ وہ کم از کم بلوچستان کے حد تک اور ڈسپلن کے حد تک، گورننس میں جب تک ایک اچھا ڈسپلن اور ایک پرفارمنس بیس چیز نہیں ہوگی، جو میں محسوس کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این شاید اس کو اپریشیٹ کرے گی کہ اگر ہم کل کو اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنتی ہے یا کولیشن کے ساتھ بنتی ہے، کولیشن تو یقینی طور پہ ہوگی، تو فیڈریٹنگ جو ہیڈ اگر اقتدار کی پارٹی جو بھی ہوگی، اگر وہ پی ایم ایل این ہو یا کوئی اور بھی ہو، تو پی ایم ایل این ہمیشہ اس کو پروموٹ کرتی کم از کم آپ ایک ڈسپلن میں کام کریں اور ایک پرفارمنگ بیسڈ ہو، جو کہ الحمدللہ ہمارا بھی ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے. باقی پارٹیوں کی طرف شاید یہ رجحان تھوڑا کم ہے. ٹھیک ہے جان صاحب، یہ بتائے گا کہ یہ جو آپ کے مذاکرات ہوئے میاں صاحب کے اور شمولیت وغیرہ، اس میں کیا اس پر بات ہوئی کہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار آپ ہوں گے، کوئی اور ہوگا؟ ان لائنز پر کوئی ڈسکشنز ہوئی ہے؟ اور مرکز میں بھی ہمیں اگر آپ میں آ جاتے ہیں تو کتنا حصہ دیں گے؟ دیکھیں میں تو اگر شاذب اگر اس بات میں آپ یقین طور کے یعنی کہ سیاستدان تو اب اتنا بدنام ہے کہ میرا خیال اگر میں جو بات کہنے جاؤں گا لوگ شاید بولیں گے جی مذاق کر رہے ہیں. لیکن ٹو بی ویری فرینک، میں نے ماضی میں بھی الحمدللہ کوئی ایسی چیز رکھی اور ابھی بھی الحمدللہ نہ میں نے پارٹی کی کوئی پوزیشن کے بارے میں بات کی ہے، نہ کوئی سی ایم شپ کے بارے میں بات کی ہے. ہاں یہ میں نے ضرور کہا ہے کہ ہم نے جس طرح ایک 3.5 سال کی کنٹینیوٹی ڈیولپمنٹ کی رکھی ہے، اس پہ آپ ہمیں سپورٹ دیں اگر گورنمنٹ آئی، اور ہم اس کو آگے لے جائیں اور اس سے بہتر کر سکیں جو ہم نے کوشش ایک چھوٹی سی کی پہلے. ٹھیک. اچھا جان صاحب، آخر میں ایک، چونکہ آپ نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ بار بار آبویسلی پارٹی بدلانا آسان فیصلے نہیں ہوتے، عوام آپ سے سوال کرتے ہیں، میڈیا میں آپ کو اسکروٹنائز کیا جاتا ہے، لیکن کیوں یہ امپریشن ہے بلوچستان کے بارے میں کہ وہ سیاستدان جو ہیں، اب دیکھیں 2018 سے صرف آپ دیکھ لیں، پوری ایک پارٹی کھڑی کر دی جاتی ہے باپ کے نام سے، پوری پارٹی آج پھر تحلیل ہو چکی ہے. یہ ایز اے پولیٹیشین جو امپریشن ہے بلوچستان کے پولیٹیشنز کا، کیا یہ اسی طرح چلتا رہے گا یا یہ وقت آ چکا ہے کہ اس کو دور کیا جائے؟ کیونکہ سیاست میں آئیڈیالوجی بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے. بدقسمتی سے عادل، میرے خیال پچھلے 10 سالوں میں جس طرح ہماری معیشت، جس طرح ہمارا ایک سٹرکچر ہے پورے ملک میں، جس میں ایک آپس میں ڈس ہارمنی سی جو پیدا ہوئی ہے، ان چیزوں میں پھر سلولی اینڈ گریجولی جو ڈاؤن فال کی طرف ہم جاتے ہیں، تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جہاں پبلک سینٹیمنٹ جو ہے نا وہ بیسک نیڈس پہ زیادہ آ جاتی ہے. اور جس بات کی آپ بات کریں، یقینی طور پہ کہ جی کچھ پالیسی، کچھ سٹیٹمنٹس، کچھ سٹینڈنگز ہوتی ہیں.
اب جب ہم ایک عام آدمی کے پاس یا میں گاؤں جاتا ہوں, کسی محلے میں جاتا ہوں, تو وہاں جب ان کی زندگی ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہم سے جب رجوع کرتے ہیں, وہ ابھی ہمیں یہ نہیں کہتے کہ آپ کا کیا پلان ہے یا آپ کیا پالیسی بنا رہے ہیں. وہ لٹرلی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہی نہیں ہے, ہمارے پاس سروسز نہیں ہے, ہمارے پاس اسکول کی فیسلٹی ٹھیک نہیں ہے, ہیلتھ کی ٹھیک نہیں ہے, ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, تو باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. میرے خیال سے پاکستان میں بھی ان پارٹیز کی باقی چیزیں ہیں, ان میں بھی آپ نے ڈس انٹیگریشن دیکھا ہوگا. بلوچستان میں ایک مین وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. بلوچستان کے جو حلقہ آباب ہے بڑا چھوٹا ہے. ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے حلقے کی ترقی یا کام کے لیے حکومت کا حصہ رہے. تو اس حکومت کے حصہ رہنے میں کیونکہ یہاں 4-5 لوگ اقتدار سے اپوزیشن سے ادھر آ جائیں یا وہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں, گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے. اس کی بڑی مثال ہماری اپنی گورنمنٹ تھی کہ ہمارے پاس 30 لوگ تھے, تو ہمارے پاس 3 اور اگر ہوتے تو شاید ہم عدم اعتماد کی تحریک فیل ہو جاتی, لیکن وہ 3 اٹھ کے وہاں چلے گئے, حکومت گر گئی. تو یہاں یہ نمبر گیم بڑا چھوٹا ہے, اور یہ چیز میرے خیال بلوچستان میں ہوتی رہے گی انلیس کہ یہاں 2-3 پارٹیز ہمیشہ اکثریت میں آئیں اور ان کا نمبر گیم اتنا اچھا ہو کہ باقی لوگ پھر یہ کوششوں میں نہ پڑیں. اور میرے خیال سے ٹو بی ویری فرینک, میں یہ اب محسوس کرتا ہوں کہ اس پالیسی میں ابھی فیڈریٹنگ گورنمنٹ کے جتنے بھی پارٹیز ہیں ان کے اندر تھوڑا بہت ڈسپلن کا فیکٹر آ جاتا ہے جس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. بی اے پی کی کمزوری شاید یہی بنی کہ وہ فیصلہ بھی خود کرتے تھے, توڑتے بھی خود تھے, ڈسپلن قائم نہیں ہو سکا. ٹھیک. جام کمال صاحب, ناظرین اپ رائٹ اور ریسپیکٹفل پولیٹیشین ہے بلوچستان کے, جو بھی سوال آپ ان کے سامنے رکھیں وہ جواب سے گھبراتے نہیں ہیں, اسٹریٹ جواب دیتے ہیں. جام کمال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد پیپلز پارٹی سے کچھ جوابات لیں گے. ان کے مرکزی سیکریٹریٹ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے جام کمال صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنڈی صاحب, پوری باپ پارٹی نون لیگ میں شامل تقریباً ہو چکی ہے. اب 2018 میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے خود اپنی حکومت گرا دی تھی, نون لیگ کی حکومت گرا دی تھی. لوگ دھڑا دھڑ وہاں پہ شامل ہو رہے ہیں نون لیگ میں. کیا یہ باقاعدہ پلان کا حصہ ہے, اسکرپٹ کا حصہ ہے, اور نون لیگ کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ آپ لوگوں کا موقف تو یہی رہا ہے ابھی تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پلان کا حصہ ہے, اور ہمیشہ پی ایم ایل این کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ اداروں کو انہوں نے ہمیشہ کنٹروورشل یا پالیٹکس میں جو ہے وہ گھیرنے کی کوشش کی ہے, اس کو تو کسی نے کوشش کی ہے. لیکن میں دیکھیں, ہم نے ہمیشہ بات کی تھی, اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف رضا گیلانی کو بلوچستان عوامی پارٹی نے ووٹ کیا تھا, تو اس وقت کی جو مجھے پی ایم ایل این کے جو سینٹ میں تقریریں تھی اور قومی اسمبلی میں مجھے آج بھی یاد ہیں, اور مریم نواز صاحبہ نے بھی جو بات کی تھی کہ جی باپ کے کہنے پہ ووٹ یا جو بھی ہے, تو اچھی بات ہے. آج ہم تو کہتے ہیں بلوچ سردار ہیں, اور ہمیشہ پشتون بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, پالیٹکس ہے, ووٹ کرتے بھی ہیں, آپ کے ساتھ اتحادی بھی ہوتے ہیں, نہیں بھی ہوتے ہیں. لیکن اچھی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو بات تھی, آج بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ کہتے ہیں, باپ کو باپ مل گیا. آج اگر وہ کلپ اگر آپ دکھائیں ان کو کہ آج ان کے اس کلپ کے متعلق کیا بیانیہ ہے, اس کلپ پہ یا تو بڑا دل کرتا ہے, جیسے آصف علی زرداری صاحب جب صدر بنے تھے تو انہوں نے پاکستان کی بیاہ فیڈریشن کی بیاہ پہ بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی تھی کہ آپ کے ساتھ جو بھی زیادتیاں فیڈریشن سے بھی ان سے معافی مانگتے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں, بلوچستان سے بھی ہمیشہ آواز اٹھتی ہے کہ جی پنجاب کے جو لیڈر ہیں, پنجاب نارملی پالیٹکس ہی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ہمارے وسائل پہ قابض ہیں, واٹ ایور. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چارٹر سائن ڈیفینیٹلی ہوگا بلوچ سردار اور پٹھان جتنے بھی شامل ہو رہے ہیں, اور پی ایم ایل این کے درمیان کے مستقبل میں کم از کم بلوچستان سے یہ آواز نہیں آئے گی کہ پنجاب ان کے وسائل پہ قابض ہے, پنجاب نے ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. ایک چارٹر ہوگا جو کہ آپس میں بیٹھ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز. اچھا, جو لوگ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں اس میں کچھ عرصہ پہلے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے, دوبارہ اس طرف آ گئے, اور آپ کی شاید ناراضی کی وجہ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ بلوچستان آپ کو دیا جائے گا, لیکن اب لوگ سارے نون لیگ میں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ میں چلے جائیں. لیکن نہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے کوئی سلیکٹ ہو کر آئی ہے, نہ سلیکشن میں بلیو کرتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, عوام کے جو ہے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے. ہم نے تقریباً جو لیول پلینگ فیلڈ کیا تھا, ہم نے ہر پیچ پہ جو ہے نا بیٹنگ بھی کی ہے, الیکشن بھی لڑے ہیں, سب کچھ کیا ہے. ہم اس چیز پہ نہیں ہے کہ یہ کس کو دیا, یہ کس کو نہیں دیا. لوگ ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں.
ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے اب چلے گئے ہیں، جو اتحادی ہمارے ساتھ ماضی میں تھے وہ ہمارے اتحادی نہیں رہے ہیں، کچھ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ چیز چلتی رہتی ہے، ہم اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے ہیں اور دیکھیں اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں کہ آپ ابھی بھی چوتھی دفعہ بھی اگر آپ کہیں کہ میں نے سلیکٹ ہو کر آنا ہے تو آپ کتنی دفعہ سلیکٹ ہو کر آنا چاہیں گے، اور پھر ایسے نہ ہو کہ پھر سال 1.5 سال بعد بولے کہ نہیں ہم جو ہے سلیکٹ وہ جو ہے ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں اور ہم دوبارہ 2018 کی کیسٹ چلانا چاہتے ہیں، تو وہ چیز نہیں. ہم کہتے ہیں جو چیز پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے 2017-18 میں غلط تھی، اگر وہ آج میرے ساتھ ہو رہی ہے یا کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے وہ بھی غلط ہے. لہٰذا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم آج بھی ابھی بھی ہم اس چیز پہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اگلے الیکشن میں حکومت. اچھا، یہ بلاول بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے کہا رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، روئیں پیٹیں ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں، ہمیں گریبان میں جھانکنا چاہیے. آپ کیسے کنڈی صاحب حکومت بنائیں گے اگر نون لیگ کے ساتھ آپ کے معاملات ایسے ہو گئے؟ سندھ میں تو چلے بنا لیں گے، مرکز میں بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے، کیسے جیتیں گے؟ اگر پی ایم ایل این پنجاب میں اتنی سٹرونگ ہوتی اور کلین سویپ کر رہی ہوتی تو آج وہ بیساکھیوں کا سہارا نہ لیتی. آج کبھی وہ ایم کیو ایم کے پاس جاتی ہے، کبھی بلوچستان جا رہی ہے، کبھی کے پی جا رہی ہے، کبھی جی ڈی اے کے پاس جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پنجاب میں خوف ہے کہ وہ الیکشن سیٹیں نہیں جیت سکتے. تو لہٰذا اس لیے وہ جا کر جو ہے اب مختلف صوبوں کا وزٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو سپورٹ ملے. لہٰذا ہم تو اپنے گریبان ہم تو ہمیشہ جا کے دیکھیں، جب ڈی چوک پہ پی ٹی آئی کا دھرنا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوری طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت تھی، ہم بھی اپوزیشن میں تھے، لیکن ہم نے جمہوریت کے لیے، پاکستان کے آئین کی بلندی کے لیے ہم نے کردار ادا کیا، اور اس وقت بھی ہم نے کرائسس سے اس ملک کو نکالا اور خاص کر پی ایم ایل این کو نکالا. عدم اعتماد آئی، ہم نے جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے، ورنہ یہ تو استعفوں پہ تلے ہوئے تھے. پی ڈی ایم ٹوٹ چکی تھی انہی کرتوتوں کی وجہ سے، اور ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے آصف علی زرداری صاحب میجورٹی پولیٹیکل پارٹی کے گارنٹر بنے اور ہم نے ان کو اقتدار میں لے کے آئے. تو جمہوریت کے لیے ہم نے تو قربانی دی. ہم تو اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، یہ بھی اپنے گریبان میں جھانک لے. جو بیانیہ آپ کا لندن کا تھا وہ آج آپ نے کیوں بکسے میں بند کر کے ادھر ہی چھوڑ آئے ہیں؟ چاہیے تھا کہ وہ بیانیہ آپ ساتھ لے کر پاکستان میں آگے اس کو لے کر چلتے، لیکن آپ نے لندن والا بیانیہ لندن چھوڑ کے آ گئے، اور آج کا بیانیہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سلیکشن کا ہے، الیکشن کا ہے، کیا ہے. ووٹ کو عزت دو کی بات نہیں ہو رہی، فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات نہیں ہو رہی. لیکن کنڈی صاحب دیکھیں، سلیکشن پاکستان میں کسی نے کبھی کی بھی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. تو آج کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا وہ بیساکھیاں دے رہی ہے نواز شریف کو؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ بیساکھیوں کو سہارا لے کر اقتدار میں آ رہی ہے، کون ان کو بیساکھیاں دے رہا ہے؟ بیساکھیوں سے میری مراد سیاسی جماعتیں ہیں. کبھی ایم کیو ایم کے پاس دوڑ کے جا رہے ہیں، کبھی جی ڈی اے کے پاس جا رہے ہیں، کبھی بلوچستان جا رہے ہیں، کبھی خیبر پختونخوا کا بھی رخ کریں گے. جائے اگر ان کو اپنی پارٹی کے اوپر اتنا ہوتا تو اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ لے کر جاتے، اپنے بیانے کو لے کر جاتے. پھر ان جماعتوں کو جن کو کل یہ غلط کہہ رہے تھے اور جو کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کو سہارا دیا تھا، آج انہی کا سہارا یہ لے رہے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی جس کا کل یہ مذاق اڑاتے تھے تو آج وہ ان کا سہارا لے رہے ہیں. تو اسی بیساکھی کی بات کرتا ہوں. اور میں نے پہلے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اداروں کو پولیٹیسائز کریں. ہم اداروں کو پولیٹیسائز نہیں کریں گے، اور ہم اس امید کے ساتھ ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے جو بھی ہے، وہ نیوٹرل رہے گی اور فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں کرائے گی. الیکشن کمیشن پہ ہمیں پورا اعتماد ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کو کرائیں گے، اور جس کا بھی مینڈیٹ ہوگا اس کو نہیں. لیکن کنڈی صاحب اگر نون لیگ کی بیساکھیاں جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں، تو آپ نے بھی ماضی میں سیاسی جماعتوں سے اتحاد کیا، اس میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیں، پنجاب کے پریزیڈنٹ کی وہ ذاتی وہ تو ہو سکتی ہے، خواہش تو ہو سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کوئی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کا انہوں نے سوچا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی ہمارے بات چیت ہے اور نہ ہم اس کو ڈالا. ہم اس پارٹی کے ساتھ بالکل بات چیت نہیں کر سکتے جو 9 مئی میں ملوث ہو، جب تک ان کا سپریم کورٹ یا عدالتیں ان کے فیوچر کا فیصلہ نہیں کرتی. یہ ان کا ذاتی بیان، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے جو پنجاب کے پریزیڈنٹ نے پریس کانفرنس کی. ان کی خواہش ذاتی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ہم نے ماضی میں اتحاد کیے ہیں، ہم نے بہت سے اتحادات کیے ہیں، لیکن ہم نے الیکشن کے بعد الائنس کیے ہیں. ہم نے اتحادی جماعت کے ساتھ مل کر حکومتیں بنائی ہیں. الیکشن میں نارملی جو ہے ہم نے بہت کم سیٹ اسپینڈ کی، ہم نے اتحاد نہیں کیے. اور ابھی بھی شاید ہم پارٹی لیڈرشپ کی خواہش ہوگی تو ہم شاید سیٹ اسپینڈ کچھ پارٹیوں کے ساتھ کریں، لیکن ہمارا اتحاد مشکل ہو کسی پولیٹیکل پارٹی سے. ہاں، الیکشن کے بعد سیاسی اب ایک اتحاد تو ابھی بن رہے ہیں، ایک الیکشن کے بعد بنیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہماری انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور انشاءاللہ حکومت بن گی. فیصل کریم کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، بریک کے بعد کرکٹ کی بات کریں گے. بابر اعظم کپتانی سے جو ہیں وہ دستبردار ہو چکے ہیں. شاہین افریدی T20 اور شان مسعود کرکٹ ٹیم کی ٹیسٹ کے نئے کپتان ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ
IMF اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول کا ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے. تفصیلی گفتگو ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 4 سال تک قومی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کرنے والے مایہ ناز بلے باز بابر اعظم نے آج تینوں فارمیٹ کی کپتانی سے دستبرداری کا اعلان کیا اور ان کی دستبرداری کے بعد پی سی بی نے شان مسعود کو ٹیسٹ کرکٹ ٹیم جبکہ شاہین افریدی کو T20 کا کیپٹن بھی مقرر کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے آج بابر اعظم نے اپنے استعفے کا اعلان سوشل میڈیا پر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے لیے مشکل فیصلہ تھا لیکن اس فیصلے میں ہی بہتری ہے. بطور کھلاڑی پاکستان کی وہ نمائندگی جاری رکھیں گے. اب بابر اعظم کی کپتانی میں قومی ٹیم نے کوئی بہت بڑا ایونٹ تو اپنے نام نہیں کیا لیکن پرفارمنس میں کنسسٹنسی رہی. اس دوران ٹیم طویل عرصے تک ICC کی رینکنگ میں نمبر 1 پوزیشن پر رہی. اس کے علاوہ خود بابر اعظم بھی لگ بھگ 2.5 سال جو ہے نمبر 1 پوزیشن پر ہے. لیکن ورلڈ کپ 2023 میں قومی ٹیم کی خراب کارکردگی کے ساتھ ساتھ پہلے ہی مرحلے کے دوران باہر ہونے کے بعد بابر اعظم کو قیادت سے ہٹانے کی افواہیں ضرور گردش کر رہی تھی. دستبرداری کے اعلان سے پہلے آج بابر اعظم نے لاہور میں PCB کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ذکا اشرف سے ملاقات کی. دوسری جانب PCB نے تمام کوچنگ سٹاف کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا ہے. سابق کیپٹن محمد حفیظ کو مکی آرتھر کی جگہ ٹیم ڈائریکٹر مقرر کیا ہے. PCB کے مطابق کسی کوچ کو انہوں نے فارغ نہیں کیا, صرف ان کی ذمہ داریاں بدلی جا رہی ہیں. اس سے پہلے آج ذکا اشرف نے ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر, ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈبرن اور عبوری انتظامیہ کے دیگر اراکین سے بھی ملاقاتیں کی. PCB کی عبوری انتظامی کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف کی ملاقاتوں کا سلسلہ کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ میں شکست کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا اور گزشتہ روز ذکا اشرف نے سابق کرکٹر سے ملاقاتیں کی. یونس خان, اظہر علی, وہاب ریاض, سہیل تنویر بھی ذکا اشرف سے ملاقاتیں کر چکے ہیں. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اس سے پہلے چیف سلیکٹر انضمام الحق بھی مستعفی ہو چکے ہیں جبکہ بالنگ کوچ مورنی مورکل اپنے عہدے سے دستبردار ہوئے, جس کے بعد سابق ٹیسٹ اسپنر توصیف احمد کی سربراہی میں بننے والی عبوری سلیکشن کمیٹی کو بھی تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. گو کہ PCB ایک نیا ڈھانچہ تشکیل دے رہا ہے لیکن نئے سٹاف اور کپتان کے لیے منصب آسان نہیں ہوگا کیونکہ آئندہ ماہ آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف قومی ٹیم کو میدان میں اترنا ہے جہاں دونوں ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے. کیا مزید تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور یہ جو کچھ اس پر ایکسپرٹ کمنٹ لیں گے. ہمارے ساتھ پاکستان کے مایہ ناز سپورٹس تجزیہ کار جناب عبد الماجد بھٹی صاحب موجود ہیں. بھٹی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی قریب سے پاکستان ٹیم کی کارکردگی دیکھی, اس پر بہت سوالیہ نشان اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن یہ ابرپٹلی سارا سیٹ اپ چینج کرنا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا, ذہن بنا چکا تھا PCB کے بابر اعظم کو انہوں نے ہٹانا ہی ہے تینوں فارمیٹ کی کیپٹنسی سے, اور اب چیلنجز کیا ہوں گے شاہین افریدی کے لیے بھی اور شان مسعود کے لیے بھی؟ سب سے پہلے تو عادل آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا مجھے. دیکھیں ذکا اشرف کو اب سے تقریباً 12-14 دن پہلے جب IPC منسٹری نے ایکسٹینشن دی 3 مہینے کے لیے تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اب ڈے ٹو ڈے افیئرز میں آج انہوں نے میسو ڈیسیجنز لے لیے, پورا کوچنگ سٹاف فارغ کر دیا, کپتان تبدیل کر دیا, ٹیسٹ کا الگ کپتان بنا دیا, T20 کے الگ کپتان کا اعلان کر دیا. تو اب یہ پتہ نہیں کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. میں اور آپ جو ہیں قانون کے طالب علم تو نہیں ہے لیکن جو وہ ہم نے نوٹیفیکیشن پڑھا اس میں تو یہ تھا کہ یہ جو مینجمنٹ کمیٹی ہے یہ روزمرہ کے معاملات جو ہے ان کو دیکھ سکتی ہے. دوسرا یہ دیکھیں کہانی پرانی ہے, اسکرپٹ جو ہے وہ بھی پرانا ہے لیکن اب چہرے بدل گئے. اگر آپ 2019 میں دیکھیں جب انگلینڈ میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس وقت بھی پاکستان کی ٹیم نے سیمی فائنل کوالیفائی نہیں کیا تھا. اس وقت بھی مکی آرتھر کو ہٹایا گیا, سرفراز کو کپتانی سے ہٹایا گیا اور جتنا کوچنگ سٹاف تھا سب کو تبدیل کر دیا گیا. اب آج یہ تبدیلی اس لحاظ سے اہم تھی کہ بابر اعظم ہمارے, آپ کو پتا ہے کہ نمبر 1 بیٹسمین ہے دنیا میں, ان کا بڑا نام ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو ایک فارمیٹ میں تو کپتان رکھنا چاہتا تھا ٹیسٹ فارمیٹ میں, لیکن بابر اعظم بھی ذہن بنا کر آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی میں اب کپتانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, چونکہ ان پر بہت زیادہ پریشر بلڈ ہوا, میڈیا بہت زیادہ ان کو کرٹیسائز کر رہا تھا, فارمر کرکٹرز کر رہے تھے, ٹرولنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی, لہٰذا انہوں نے تو دستبرداری کا اعلان کر دیا. لیکن اب مکی آرتھر, گرانٹ بریڈبرن اور پیوٹک جو پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ ہیں ان کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں شاید کوئی بڑے فورن کوچز تو پاکستان نہیں آئیں گے. ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں معاملات ذرا سنگین ہے, جب بھی ٹیم ہارتی ہے
कोचेस पर भी नजला गिरता है। हालांकि अगर उस्ताद जितना भी आपको पढ़ा ले, अगर तालिब इल्म जो है पढ़ना ना चाहे तो उस्ताद तो कुछ नहीं कर सकता। और मैं मौजूद था अब से 4 दिन पहले कलकत्ता में, जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुई, तो मिकी आर्थर से पूछा गया कि आपको इसकी क्या कीमत अदा करना पड़ेगी, पाकिस्तान टीम तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। उन्होंने कहा मैं डार्बीशायर काउंटी चला जाऊंगा। तो मिकी आर्थर को बेसिकली नजम सेठी साहब का हेड कोच, वो डायरेक्टर क्रिकेट बनाने का मकसद मुझे समझ नहीं आया कि एक ऐसा शख्स जिसकी एक टांग डार्बीशायर काउंटी के साथ थी, एक टांग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ थी, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे, लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान टीम ने ये मंजरनामा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तब्दील कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि अब से 2.5 महीने बाद जब ज़का अशरफ साहब रुखसत होंगे क्रिकेट बोर्ड से, तो क्या जो नई मैनेजमेंट आएगी वो इन कप्तानों को या जो मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है उनको बरकरार रखेगी? क्योंकि हमारे यहाँ तो अब ये वतीरा बन गया कि अगर ऊपर से टॉप मैनेजमेंट चेंज होती है तो उसके लाए हुए लोग भी फारिग कर दिए जाते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी जब तक हम कोचिंग स्टाफ के मामलात में नहीं लाएंगे, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे गैर मुल्की हो, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट खड़ी नहीं हो सकती। इस तरह फिर हमें मुस्तकबिल में भी इसी किस्म के बुरे खबरें सुनने को मिलेगी कि पाकिस्तान टीम फलां टूर्नामेंट में हार गई या फलां टूर्नामेंट में उसने बुरी कारकर्दगी दिखाई। मुझे बटी साहब मुख्तसरन टाइम बड़ा मुख्तसर है कि शाहीन अफरीदी तो समझ आती है, लाहौर कलंदर के लिए 2 टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। शान मसूद जो है उनकी अपनी कारकर्दगी जो है वो कोई इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं रही, उसको कैप्टन बनाना क्या रिजवान एक अच्छे चॉइस हो सकते थे? वाइस कैप्टन भी रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस भी है, टीम को कैप्टन भी कर चुके हैं। बिल्कुल आदिल, आप सही फरमा रहे हैं कि रिजवान एक अच्छी चॉइस थी, लेकिन रिसेंटली जो रिजवान, इंजमामुल हक और तलहा जो उनके जो मैनेजर हैं, उसके एक जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है, उसमें आपको याद होगा एक कंपनी का नाम आया था कि उसमें मोहम्मद रिजवान भी उनके शेयर्स हैं और उनके पार्टनर हैं। तो मेरे ख्याल में उस वजह से मोहम्मद रिजवान पर गौर नहीं किया गया। लेकिन एक ऐसा कप्तान जो पाकिस्तान टीम का तो मुस्तकिल मेंबर ही नहीं था, वर्ल्ड कप में भी शान मसूद को नहीं रखा गया, अचानक उसको इस मुश्किल दौरे के लिए कप्तान बनाकर मेरे ख्याल में शान मसूद के साथ भी ज्यादती है कि अगर देखें 95 से 28 साल हो गए, आज तक पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीत सकी, और ऑस्ट्रेलिया की टीम अब से 2 साल पहले पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तान में चली गई। तो अब शान मसूद को या तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया, क्योंकि फिर अगले 1 साल तक पाकिस्तान का टेस्ट मैच भी नहीं है। तो मुझे ये मामला मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़का साहब जल्दबाजी कर गए, शायद मीडिया के खबरों में रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये फैसले कर लिए। माजिद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद एक बड़ी अहम खबर आपको देनी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो चुका है, अच्छी खबर है, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हफीज पाशा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मईशत के मैदान से अच्छी खबर यह है कि IMF के पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत $3 अरब की दूसरी किस्त के इजरा का मुआहदा तय पा चुका है। बड़ी अहम खबर है, जिसके तहत पाकिस्तान को $70 करोड़ की दूसरी किस्त जल्द मिल जाएगी। आज मुज़ाकरात का आखिरी रोज था। एलामिया में यह कहा गया कि पाकिस्तान ने तमाम माशी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। यह भी कहा गया कि आइंदा चंद माह के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह में कमी का इम्कान है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने आज ही इस मुआहदे के हवाले से अहम बयान देते हुए कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ मुआहदे के बहुत ही करीब हैं, जिसका ऐलान अब से कुछ देर पहले कर दिया गया है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हफीज पाशा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं और साबिक वजीर खजाना भी हैं। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने पहले बयान दिया और अब ये एग्रीमेंट जो है, मुआहदा हो चुका है, इस खबर को किस नजर से देखा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल से ये जरूर मुनासिब खबर है। हमारे जो IMF के जो MD हैं, उन्होंने पाकिस्तान में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है जी, और साल के आगाज में भी उन्होंने ये जो स्टैंड बाय फैसिलिटी पाकिस्तान में जो हासिल किया, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को ज़रूर सपोर्ट किया है।
اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری کیئر گورنمنٹ نے محنت کی ہے اور کوشش کی ہے کہ تقریباً جو اہم پرفارمنس کرائٹیریا ہیں ان کو میٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو سپٹمبر کے ٹارگٹس تھے. مگر ایک بڑا سوال ابھی بھی موجود ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ جو باہر سے پیسوں آنے کا جو ایک ٹارگٹ مقرر کیا ہے اسٹینڈ بائی فیسلٹی میں مختلف آپ کے سورسز سے بائی لیٹرلز، ملٹی لیٹرلز، کمرشل یعنی جو فائنینسنگ گیپ ہے. جی، اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے 4 سے 4.5 مہینے جو گزر چکے ہیں اس سال کے، اس میں آغاز میں تو رفتار اچھی تھی کہ جب اسٹینڈ بائی فیسلٹی پہ دستخط ہوا، مگر اس کے بعد میں تقریباً صرف $1 ارب آیا ہے 4.5 مہینے میں، اور ہمیں ضرورت ہے تقریباً اگر آپ رول اوورز کو نیٹ آؤٹ کر لیں تو 17.5 سے 18 ارب سال میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئی ایم ایف نے یہ انشور کروایا ہے کہ پاکستان کی جو فائنینسنگ نیڈز ہیں آنے والے کوارٹر میں وہ میٹ ہو جائیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ اگر یہی رفتار رہی باہر سے پیسوں کے آنے کی تو خطرہ موجود ہے کہ ہمارے ریزروز میں گراوٹ آئے گی، جبکہ آلریڈی گراوٹ تقریباً $1.2 ارب کی آ چکی ہے، اور ایسا ہونا شروع ہو گیا پھر سے زیادہ تو پھر روپے کی قدر بھی آپ دیکھیں گے اور گرنا شروع ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ جو آئی ایم ایف نے ایس آئی ایف سی کے قیام پر سوالات اٹھائے ہیں، رضا ربانی صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، اعتراضات کیے ہیں، اس پر آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ خدشات درست ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ چونکہ آپ کا یہ نیا ادارہ ہے، آپ کا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، جی، سب سے پہلے تو میں ایک اور آپ کو ذکر کر دوں کہ ہمارے آئین میں مختلف ادارے موجود ہیں. صحیح. سب سے اہم ادارہ تو نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے، اور وہ ایسا ہے جس میں پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں اور چیف منسٹر وغیرہ اور فائنانس منسٹر سب ہوتے ہیں، اور یہ آئین کے تحت سب سے میجر پالیسی میکنگ باڈی ہے. ایسا نہ ہو کہ ایس آئی ایف سی جس طرح لگ رہا ہے کہ یہ ایفیکٹولی ہمارے آئین کے کاؤنسل کو ریپلیس کر دے گا، یہ نامناسب ہوگا. دوسری طرف جو بات آئی ایم ایف نے ریز کی جو کہ مناسب ایک لحاظ سے ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ لانے کی کوشش میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کیس بائی کیس ایگزمپشنز اور بینیفٹس دیے جائیں، خاص طور پہ ٹیکسیشن پہ. تو اس معاملے پر کوئی کلیئر کٹ پالیسی کی ضرورت ہونا مناسب ضرور ہوگا. ہم بس دعا یہ کر رہے ہیں کہ اگر ایس آئی ایف سی قائم ہوئی ہے اس مقصد سے کہ $25 ارب سالانہ لے آئیں گے وہ، تو دیکھنا یہ کہ جون میں یہ قائم ہوئی تھی، ابھی تک تو کوئی خاص پیسے نہیں آئے ہیں. بس ہم سب کی دعا ہے کہ یہ کامیابی ہو اور پاکستان کو مناسب رقم ملے. ابھی میں نے آپ کو پہلے ہی ذکر کر دیا ہے کہ باہر سے پیسے آنے کی رفتار. ایک اور ڈاکٹر صاحب بڑا اہم سوال کہ اس وقت جی ڈی پی کا 12% ٹیکس ہم جمع کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کے مطابق یہ 15% ہونا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھیں گی؟ کیونکہ تنخواہ دار طبقہ تو پہلے ہی اتنا ٹیکس دے رہا ہے، وہ تو پس چکا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ٹیکس کے نظام جو ہے وہ دراصل انصاف پہ نہیں بیسڈ ہے، اور جو کنسیشنز اور ریبیٹس اور ڈسکاؤنٹ اور ایگزمپشنز ہم نے اپنے ٹیکس کے نظام میں دیے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے ملک کے شرفا یا ایلیٹ کے لیے ہے. اندازہ یہ ہے، اس پہ ہم نے ریسرچ بھی کیا ہے، یونائٹڈ نیشنز کا ہم نے ایک ڈاکیومنٹ بھی تیار کیا تھا، ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ. اس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو مراد دیے گئے ہیں یہ تقریباً 2.5% ہیں ہمارے جی ڈی پی کے، جو اس وقت
तकरीबन 2000 अरब बनते हैं, बेशुमार मिला दिए गए। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो प्रोग्रेसिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन की स्ट्रेटजी हो उसको अडॉप्ट करें और इनडायरेक्ट टैक्सेस से हटके डायरेक्ट टैक्सेस के निज़ाम की तरफ तेजी से आगे बढ़ें। और ये जो हमने एग्जेम्पशंस वगैरह बेनिफिट्स दिए हुए थे अमीर तबके को, वो खत्म करें। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और IMF के MD ने भी खुद ये कहा है कि पाकिस्तान प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ बढ़ना चाहिए और जो एडिशनल रेवेन्यूज हैं उससे गरीब तबके को ज्यादा रिलीफ देना चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने भी कहा है। डॉक्टर साहब, गैस और बिजली की कीमतें तो काफी बढ़ चुकी हैं, कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं गरीब आदमी के, मजीद बढ़ने के इम्कानात भी हैं? देखिए, हुआ ये कि पिछले कुछ हफ्तों में और महीनों में आपने बिजली के निर्ख जो हैं वो इस कदर बढ़ाए हैं कि बिल्कुल बस से बाहर हो गए। आप मिडिल क्लास छोड़िए, वर्किंग क्लास छोड़िए, मेरे ख्याल से हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ जो अनाउंस किया अभी तकरीबन 2 गुना गैस की कीमतों में इजाफा और जो फिक्स चार्जेस हैं उनमें बेपनाह इजाफा, तो इसके नतीजे में हम पर यकीनन अफराते ज़र का और प्रेशर पड़ेगा। और मजबूरी ये थी कि सर्कुलर डेट तो बेपनाह बढ़ गया है, दोनों इलेक्ट्रिसिटी में भी गैस में भी, तकरीबन दोनों मिला लें तो तकरीबन 4 अरब खरब तक पहुंच जाता है। तो इसको तो रोकना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाले हफ्तों महीनों में और इजाफा हो सकता है। देखिए, ये इस पे मुनस्सिर है कि रुपए की कदर क्या होती है, और ये इस पे मुनस्सिर है कि बाहर से पैसा आने का रफ्तार जो है, जिस तरह मैंने पहले कहा, उसमें नुमाया तौर पर इजाफा होता है। अगर नहीं होता है तो हमारा करंट अकाउंट को तो हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, मगर हमें कर्जों की वापसी करनी है जी, उसके लिए बाहर से इनफ्लोज की जरूरत है। तो इसलिए ये सारा इस पे हिंच करेगा कि रुपए की कदर कहाँ पहुंचती है आने वाले हफ्तों और महीनों में। डॉक्टर हफीज पाजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई होप आप क्रिकेट अभी भी इंजॉय कर रहे हैं। इंडिया की टीम जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है। अभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान सेमीफाइनल में जो भी जीतेगा वो इंडिया से मुकाबला करेगा। तो हमें फीडबैक दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb। इजाजत दीजिए।